بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے اس کے اوپر بات چیت کی تھی اس وقت میں تھوڑا سا اسکیپٹک تھا اس کے اوپر کہ یہ جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں اس طرح نہیں چلے گا اور یہ سڑک نہیں کھلے گی، کیونکہ یا تو یہ لوگ ناواقف ہیں اس علاقے سے اور اس کے یہاں کے جو مسائل ہیں، اور یا جو ہے یہ غیر سنجیدہ ہیں، لوگوں کو لاریٹ دے رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ خود بخود حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خود بخود حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں جدھر اسٹیٹ نیگوشیٹ کرے کہ آپ ہمیں راستہ دیں، پھر وہ ریاست جو ہے نا وہ ریاست کہنے قابل نہیں ہے۔ دیکھیں مناپولی اور وائلنس جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر دہشت گرد جو ہے وہ دیر کالنگ دی شاٹس تو پھر ریاست کا کام ختم ہو گیا ہے، پھر ریاست موجود نہیں ہے وہاں پر۔ جب تک یہ معاہدے کے پیچھے ایک فورس نہ ہو، ایک کورسو فورس نہ ہو، یہ معاہدہ نہیں چلے گا۔ یہ انگریز نے جو ایف سی آر بنایا ہوا تھا وہ ایسے نہیں بنایا ہوا تھا، وہ بہت دور اندیش لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے اس علاقے کو، وہ زیادہ سمجھتے تھے اس علاقے کو، اس لیے انہوں نے ایک فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ڈالا تھا کہ اگر کسی جگہ سے فائر آتا ہے تو وہ پورا علاقہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ ہم ابھی ہیومن رائٹس اور یہ چیزیں ڈال کے تو اس کو بڑا کالا قانون سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہی ہو رہا ہے نا۔ ابھی اگر وہاں پر بگن سے فائرنگ آئی ہے تو بگن کے لوگوں کی ذمہ داری ہے نا، یا وہ وہاں کے جو کمیٹی تھی، جو بگن کے علاقے کی کمیٹی تھی، وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ ذمہ داری نہیں کی تو پھر وہ ریاست کے ایکشن کے سامنے تیار بیٹھے رہیں۔ تو اس طرح جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک مجھے سمجھ نہیں آتی، میں ایک فوجی آدمی ہوں، اگر کسی راستے کو آپ نے سیکیور کرنا ہے تو آپ نے جو وہ ہے ایک ہمارا ایک ایس او پی ہوتی ہے روڈ اوپننگ ڈیز میں، اس کو ہم پکٹ کرتے ہیں روڈ کو، تمام جتنے بھی امپورٹنٹ ٹیکٹیکل گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو ہم آکیوپائی کرتے ہیں تاکہ کوئی روڈ کی طرف آئے تو وہ اس کے اوپر فائر آ جائے اور اس کو ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تھا یہ اس طرح نہیں ہوا، تو آپ بتائیے گا جی توری صاحب، یہ آپ نے سنا بریگیڈیئر صاحب کیا فرما رہے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا انتظام۔ آپ اور حمید حسین صاحب دونوں جرگے میں رہے ہیں، بات چیت ہوئی۔ ناظرین یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت کی نمائندگی کیوں نہیں ہو رہی، خاص طور پہ کے پی کی، تو ہم نے متعدد مرتبہ ہر قسم کے وہاں کے جو نمائندے ان کو فون کیا، میسج دیا، ایڈمنسٹریشن کو، گورنمنٹ کو، کیبنٹ کو، کوئی وہاں سے جواب نہیں آتا۔ تو بس اس سے پہلے میں آپ کا جواب لوں، میں چاہوں گی کہ یہ سن لیجئے گا کہ جو ان کے سیف صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا، وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں which has been played on the media already۔ میں اس بات کی بالکل یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ حالات بالکل کنٹرول میں ہیں۔ اس معمولی واقعے کے بعد باقی معاملات کو جو ہے وہ مینج کر لیا گیا ہے، اور اس وقت کانوائے جو ہے اس کو صرف وقتی طور پر روک دیا گیا ہے جو پاڑا چنار جانا تھا۔ جیسے ہی راستہ کلیئر ہوتا ہے اور ہمیں گو ہیڈ کی اجازت ملتی ہے تو انشاءاللہ ہم پھر یہاں سے فردر جائیں گے۔ تو یہ تو فرما رہے ہیں کہ چھوٹا سا واقعہ ٹوٹل کنٹرول میں سچویشن، تو یعنی کہ اب ہم تو نہیں چاہتے چیز کو سینسیشنلائز کریں، لیکن ہمیں تو ڈسکس کرنا جو ٹیک ہوا۔ آپ بتائیے گا۔ اس طرح ہے نا کہ بالکل اگر آپ پشاور سے دیکھیں تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ تو بہت بڑا ہے، کیونکہ ایگریمنٹ کے بعد انہوں نے اسٹیٹ کو چیلنج کیا، ٹھیک جیسے بریگیڈیئر صاحب فرمایا۔ بالکل۔ دوسری بات ہے نا کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا پچھلے بالکل پروگرام میں، بریگیڈیئر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پہلے آپ روڈ کو لے، پھر اس کے بعد جو ہے نا امن لے آئے، ٹرسٹ بحال کرے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اصلی کی ڈیمانڈ کرے۔ میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اس دفعہ جس طرح یہ جرگہ ہو رہا تھا، جرگے کو اگنور کرنا، کیبنٹ سے اپروول، ایپیکس کمیٹی نے جو فیصلے دیے، مرکزی حکومت کی بھی نمائندہ اس میں موجود تھا، پھر اس کے بعد اس دن جب ہم نے سائن کی، ہمارے سائنوں کے بعد 3 دن بعد جب سائن کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں، لوگ اس پہ راضی نہیں ہے، تو یہ آپ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو جرگہ بلا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے جب تک صحیح معنوں میں جو ہے نا فوج اس میں فوج کی انوالومنٹ نہ ہو تب تک پولیس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کل میں نے خود سی ایس کی پی کی باتیں سنی ہے، لاسٹ میں اس نے کہا کہ کنوائی باقاعدہ پولیس کی نگرانی میں ہوگی، تو پولیس بیچارے جو ہے نا اپنے تانے کا نہیں پہنچ سکتے، اپنے گیٹ کے سامنے چیزوں کا نہیں پہنچ سکتے، تو وہ مطلب اتنی بڑی کنوائی کس طرح وہاں سے گزاری۔ بیرسٹر سیف صاحب فرما رہے تھے، حمید حسین صاحب آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ حالات تو ٹھیک ہے، بالکل کنٹرول میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا واقعہ تھا، اب ہم اس کو کلیئر کر کے کانوائے کو چلا دیں گے۔ آپ کیا اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ اصل بات یہ ہے کہ
पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू देता रहा है ना, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा है कि उधर कुछ नहीं हो रहा और लोग दवाइयां भी पहुंच गई हैं और सब कुछ अवेलेबल है, इस तरह की बातें तो पहले भी हो रही थी। अब एक एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर को गोलियां लग रही हैं, फिर आप अगर कहें कि इतना बड़ा वाकया नहीं है, तो मैं कहता हूं कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर है और उसके साथ पुलिस है, एफसी है, उन पे फायरिंग होती है। बड़ा वाकया कैसे नहीं है? बड़ा वाकया कौन सा होता है? बड़ा वाकया ये होता है कि 201 के बाद बड़ा वाकया होगा। दूसरा ये जिस तरह के हम कन्वाई देंगे, कन्वाई जाएगी, कन्वाई के लिए पहले तो क्लियरेंस होनी चाहिए ना, जिस तरह तुरी साहब ने बता दिया कि ये पुलिस का काम नहीं है, पुलिस ये नहीं कर सकती। ये अमित साहब आपकी आवाज जरा क्लियर नहीं है, मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जान जाऊंगी। और ये बात है, आप भी तो थे ना उसमें जिरगे में, तो ये तमाम बातें जो यहाँ शो में हो रही हैं, ये इश्यूज रेज नहीं हुए थे वहाँ कि क्या तरीक़ेकार होगा, कैसे होगा? ना कि उसमें एक शक ये भी है कि जिस एरिया में कोई वायलेशन होता है, अटैक होता है, उस एरिया के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, ठीक, और उस पे जुर्माना भी आज करेंगे। वहां से छोटा बड़ा बिल्कुल वो शक है, वो जिरगे में जो है ना, जिरगे में तो पहले से हमें पता था कि इस तरह चीजें होंगी। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि ये इनका परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है, सवाल ही नहीं होता अगर ये इसी तरह मध्य कन्वाई पुलिस की निगरानी में, एफसी की निगरानी में, तो ये होता रहेगा। टाइम टू टाइम बाकायदा हिट करेंगे कन्वाई को, लोगों तो ये को। उनके ये वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, यानी जो ऊंचाई पे बैठे हैं जैसे अटैक होता है? नहीं, ये ऊंचाई पे भी बैठे हैं और नीचे जो है ना रोड है, छोटे छोटे पहाड़ी इलाका है। लेकिन मेन चीज है ना कि वहां पे जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि वहां पे बाकायदा वो थ्रेट दे रहे थे 2 दिनों से। ठीक, वीडियो भी है। बिल्कुल, कल जुम्मे के दिन जो है ना उन्होंने बाकायदा वहां से थ्रेट दिया है। उससे पहले जो है ना कुछ और लोग यहाँ से डॉन डिस्ट्रिक्ट से गए थे, पंजाब से लोग गए थे, वहां पे जो है ना बाकायदा उन्होंने वहां पे थ्रेट्स दी है। और बाकायदा भी जो है ना भी आए थे कि मुख्तलिफ चीजें। मेन चीज है ना कि जब तक आप वहां पे मेजर ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक मतलब आप कामयाब नहीं हो सकते। ब्रिगेडियर साहब, मेजर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, तो अब सबसे पहले तो ये कि 2 सवाल हैं। एक तो कि वहाँ जो लोग मुकीम हैं और अब वहाँ बर्फबारी भी शुरू है, तो ये जो तमाम अशिया हैं, बेसिक अमेनिटीज की जो ज़रूरत है, जो यानी तमाम जो खाने पीने की अद्वियात, ये वो एक तो वो पहुंचाना बड़ा लाजिम है। दूसरा ये कि तो ये बात आगे अब बढ़ेगी कैसे? कुछ समझ से बाहर है। अगर ये तमाम थ्रेट्स थे, सब कुछ था, फिर भी आगे निकले, फिर इन्होंने अटैक कर दिया। हमारी जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो बड़ी तगड़ी हैं, तो ये क्या हुआ है? और एडमिनिस्ट्रेशन क्या मिसरीड किया सिचुएशन को? ये जरा फरमाइएगा आप विद योर एक्सपीरियंस। देखिए, ये जो है ना वो गैर संजीदा है, उनको परवाह नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर आप तो ये बैरिस्टर साहब जो है, जो जिन्होंने अभी उन्होंने आपकी वीडियो क्लिप दिखाई उसकी, ये मतलब है कि क्या बात कर रहे हैं, ये क्या हम हंसे, क्या हम रोएं, ये क्या मजाक कर रहे हैं कौम के साथ? ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। इस गवर्नमेंट जो पेशावर में बैठी है उसका टोटल जो एम है वो गवर्नेंस नहीं है, वो अमन और अमान नहीं है, वो सिर्फ एक एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है इस्लामाबाद। कि किस तरह वो अपने जो लीडर है, जो इस वक्त क़यादत में है, उसको छुड़ाया जाए। उनको और कोई बात आती नहीं, और किसी बात पे गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा भी अगर चीफ मिनिस्टर साहब को आता है तो इधर की तरफ आता है, इस्लामाबाद की तरफ आता है, और पत्नी ईंट से ईंट बजाने की वो बात करते हैं। उधर जो है उसके सामने जब उधर मुंह करते हैं तो वो बिल्कुल वो सारा गुस्सा उनका सारा खत्म हो जाता है। वो बहुत कमजोर आदमी नजर आते हैं। ये पॉलिटिकल एक डिसीजन इनको लेना पड़ेगा, ये जहर का घूंट है, ये इनको लेना पड़ेगा, और इनको फेडरल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे से ये हालात अभी काबू नहीं होते हैं। अभी आप आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुलाएं और इस रोड को क्लियर करें। ब्रिगेडियर साहब, आपने पिछली मर्तबा भी ये फरमाया, मैं ये समझने से कासिर हूं कि देखिए ना, जहां सिक्योरिटी के मामलात हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, चाहे मामला सिंध में हो या कहीं बलूचिस्तान में हो, कहीं हो, तो एपेक्स कमिटीज बनी हुई हैं
اور جو سیکیورٹی آپ کے ادارے ہیں ان کا تو بڑا کلیئر انٹرفیس ہے ود دا الیکٹڈ گورنمنٹ، تو اور وہ جو سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ناگزیر ہے کہ ایکشن کرنے کی ضرورت ہے، تو سیکیورٹی کے ادارے آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ. تو میں بالکل اتفاق کرتی ہوں آپ سے. اینڈ آئی وڈ ایڈ ٹو دس کہ ہم نے پھر سے اس ہفتے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم کمیٹیز جو ہیں پارلیمان کی اور سینٹ کی اور جو کے پی کی ہے، ان کی ہوم کمیٹیز اور انٹیریئر کمیٹیز، کوئی ان کو دلچسپی نہیں. ہم فون کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے. تو وہ تو آپ نے پولیٹیکل کی بات کر دی. آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ جی وہ بتائیں فوج کو بتائیں اور یہ کریں، یعنی کہ فوج تو سمجھتی ہیں یہ معاملات. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. بریگیڈیئر صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے؟ بات چیت تو ہو رہی ہے ہر وقت. اب بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ایپیکس کمیٹی ہوئی تھی. ایپیکس کمیٹی میں کیا نکلا؟ آپ نے کوئی دیکھا کہ وہاں پر کوئی انہوں نے فوج سے بات کی کہ آپ علاقے کو ٹیک اوور کر لیں اور ہمیں اس علاقے میں جو ہے وہ تو خود کر رہے ہیں کہ ہم جرگہ کر رہے ہیں، ہم بات چیت سے مسئلہ حل کریں گے. اس سے پہلے یہ ادھر بات کرتے رہے کہ جی بنو میں جب وہ واقعہ بنو میں ہوا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی فوج نکل جائے ہم حالات کو قابو کر لیں گے. تو دیکھیں نا، ڈی جی آئی ایس پی آر کو جب ضرورت ہوتی ہے کسی معاملے میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہونا چاہیے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے تو اس دفعہ کہا کہ پولیٹیکل جو معاملہ ہے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں. ہی سیڈ اٹ آن ریکارڈ. مطلب ہے کہ ان کو بات کرنی پڑے گی نا. مجھے تو ایپیکس کمیٹی میں بڑا انتظار کر رہا تھا کہ ایپیکس کمیٹی میں سے کوئی پلان نکلے گا کہ کس طرح اس معاملے کو سلجھایا جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ فارسی میں جیسے کہتے ہیں کہ نشستن خوردن برخاستن بیٹھے رہے، بات چیت ہوئی اور آگے چل پڑے. کیا ہوا تھا؟ اس اسلامیہ میں کچھ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی فوج سے کوئی بات کی ہے. دیکھیں ایک ابھی ہم اس سچویشن میں آ گئے کہ جب یہ تانے دیں گے، فوج کو بھی تانے دیں گے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تانے دیں گے، تو then the federal government draws sadistic pleasure out of this کہ جی آپ ٹھیک ہے. سر this is far beyond sadistic pleasure. This is very serious. آپ خود فرما چکے ہیں متعدد مرتبہ. This is not a time for either sadistic pleasure اور فیڈرل گورنمنٹ کے بیانات آپ سن لے رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں. they are taunting the provincial government. وہ ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے بھائی. آپ آگے آئیں اور اس کو بتائیں کہ جی ہم اس ایریا کو ٹیک اوور کر رہے ہیں اور ہم اس کو ابھی مسئلے کو حل کریں گے. وہ نہیں آ رہے ہیں آگے نا. اور نہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. کے پی کی بھی گورنمنٹ بھی نہیں کر رہی. اور جیسے آپ نے سن لیا ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ معاملہ ابھی کا نہیں، 80 کی دہائی سے یہ بگاڑ کا شکار ہے. کوئکلی ٹائم ختم ہو رہا ہے. توری صاحب ایک فقرے میں اپنا بتا دیجئے گا آگے کیا کریں گے آپ لوگ. میں ان چیزیں نا کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے یہ کے پی گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ انہوں نے سٹیپ جو ہے نا غلط طریقے سے لیا ہے. یہ جرگے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. تب تک وہاں پہ جو ہے نا گراؤنڈ پہ جب صحیح کام نہ ہو جائے، وہاں پہ جو ہے نا تھرڈ ایلیمنٹس کو کلیئر نہ کر دے، تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ نہیں ہو سکتا. جی حمید حسین صاحب کنکلوڈنگ کامنٹ آپ کا. جی آگے کیا کریں گے؟ مسئلہ یہی ہے کہ جب تک یہ گورنمنٹ کا یا ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے، سیکیورٹی ایجنسیوں کا کام ہے. وہ کلیئر کریں گے، وہ روڈ کو اپنی کسٹڈی میں لیں گے تو ٹھیک ہے. ادروائز پھر یہ گورنمنٹ یہ ڈکلیئر کر دی کہ روڈ ہمارا نہیں ہے تو پھر بات اصل میں ٹھیک. تو آپ لوگ تو جرگے میں تھے نا، آپ اور توری صاحب دونوں، یہ باتیں کس حد تک ایمفسائز کی گئی وہاں؟ تو بہرحال ناظرین معاملہ بڑا کلیئر ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہر ایک چاہ رہا ہے کہ اس کا حل ہو، چاہے جو بھی گورنمنٹس ہیں، کے پی کی ہو، چاہے یہاں کی ہو، چاہے سیکیورٹی ایجنسیز ہوں. لیکن سوال یہ کہ کتنی ایک سوبر مدبرانہ سوچ ہے اور حقائق پر مبنی سوچ ہے، اور جس طرح آپ حکمت عملی بنا رہے ہیں، کیا اس سے یہ ایشو ہے یہ ایڈریس ہوگا؟ نہیں تو آپ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے 80 کی دہائی سے یہ معاملہ کبھی اتار چڑھاؤ اسی کا شکار رہے اور آپ سمجھیں کہ بات اسی طرح ٹھیک ہے؟ اسی طرح ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی طرف بھی آپ کو معلوم ہے وہ بھی معاملات کتنے بگاڑ کا شکار ہیں. یہ اس معاملے کو ایک کمپریہنسو طریقے سے سنبھالنا پڑے گا. حکومت، تمام ادارے اور دونوں حکومتوں کو، اور جو وہاں کے ایلڈرز ہیں وہاں کے، ان کو سب کو لے کے چلنا پڑے گا. تو جب ہی یہ معاملہ حل ہوگا.